بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے 23ویں دن کی مخصوص دعا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، پھر کچھ اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں دعا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، اغسلنی، تو مجھے دھو دے، فیہ، اس ماہ رمضان میں، کس چیز سے دھو دے؟ من الذنوب، گناہوں سے دھو دے۔ وطاہرنی، اے میرے اللہ، تو مجھے پاک کر دے، مجھے طاہر بنا دے۔ فیہ، اس ماہ رمضان میں، کس چیز سے پاک کر دے؟ من العیوب، عیوب سے، عیبوں سے پاک کر دے۔ وامتحن، اے میرے اللہ، تو آزمائش کر، تو آزما، قلبی، میرے دل کو، فیہ، اس ماہ رمضان میں، کس چیز سے آزما؟ بالتقوی القلوب، دلوں کے تقوی کے ذریعے۔ یا مقیلہ اثرات المذنبین، اے وہ ذات جو گناہ گاروں کو لغزشوں سے بچانے والی ہے۔ ناظرین، آج کے دعا میں بندہ 3 چیزوں کی درخواست کر رہا ہے۔ پہلی درخواست کہ اے میرے مالک، تو مجھے دھو دے گناہوں سے۔ عربی زبان میں لفظ غسل دھونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دھونے والا جیسا ہوتا ہے، چیز ویسے ہی دھلتی ہے۔ اگر دھونے والا کوئی بچہ ہے تو وہ چیز اچھے سے نہیں دھلتی، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر داغ اور دھبے باقی رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر دھونے والا صاحب فہم ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، جب وہ کسی چیز کو دھوئے گا تو وہ اس طریقے سے دھوئے گا کہ اس پر کوئی دھبا نہیں بچے گا۔ یہ دعا خدا سے کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے میرے مالک، تو دھو دے مجھے گناہوں سے۔ آپ اندازہ کریں کہ خداوند عالم اگر کسی بندے کو گناہوں سے دھوئے گا، یعنی گناہوں سے پاک کرے گا، تو وہ کس طریقے سے پاک کرے گا؟ جب خدا پاک کرے گا تو اس طریقے سے پاک کرے گا کہ بندے کے وجود کے اوپر کوئی گناہ کا دھبا باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو بندے کی دعا ہے کہ پالنے والے، تو مجھے پاک کر دے، مجھے دھو دے گناہوں سے۔ تو صرف دعا کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ عمل بھی ہمیں کرنا پڑے گا جس کے ذریعے سے خداوند عالم ہمیں ہمارے گناہوں سے دھو دے، پاک کر دے۔ تو وہ اعمال کیا کیا ہیں؟ گناہوں کا اقرار کرنا۔ جب تک انسان گناہوں کا اقرار نہیں کرے گا، اس پر نادم نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ما خرج عبد من ذنب الا باقرار، کہ کوئی بھی بندہ اپنے گناہ سے خارج نہیں ہوتا، گناہ سے نہیں نکلتا، یعنی اس کا گناہ نہیں بخشا جاتا مگر یہ کہ اقرار کے ذریعے۔ جب بندہ اقرار کرے گا کہ میرے پالنے والے، میں گنہگار ہوں، میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، میں نے تیری معصیت کی ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے اور میں وہ کام دوبارہ نہ کروں۔ جب بندہ اقرار کرے گا تو بندہ نادم اور شرمندہ ہوگا، تو یہ نادم ہونا اور شرمندگی اس کے گناہوں کو بخشوا دے گی۔ دوسرا عمل توبہ و استغفار کا ہے۔ بندے نے گناہ تو کر لیا، اب ایسا نہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اس پر اصرار کرنا ہے یا ٹھہر جانا ہے، نہیں ناظرین، گناہ کرنے کے بعد خدا سے توبہ و استغفار کرنا ہے، بارگاہ خداوندی میں التجا کرنی ہے کہ اے میرے مالک، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جو غلطی کی، میں نے جو گناہ کیا ہے وہ تیری دشمنی میں نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کیا۔ میرے مالک، آج میں نادم و شرمندہ ہوں اور میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کہ اب میں اس عمل کو دوبارہ انجام نہیں دوں گا، اب میں دوبارہ اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ تو جب بندہ خدا سے توبہ و استغفار کرے گا تو خداوند عالم اس کے گناہ بخش دے گا۔ تیسرا عمل ہے واجب نمازوں کو قائم کرنا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر، نماز کو قائم کیجئے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ چوتھا عمل نماز شب۔ نماز شب اگر کوئی بندہ پڑھے گا تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ نماز شب بہترین عمل ہے گناہوں کو بخشوانے کے لیے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے حج و عمرے کا۔ خداوند عالم ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ کم سے کم زندگی میں ایک بار حج و عمرہ کرنے جا سکیں،
کیونکہ حج و عمرہ یہ انسان کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے، اور روایات میں آیا ہے جب انسان حج یا عمرہ کر کے آتا ہے تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے جیسے طفل نومولود، جیسے بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، جس طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو وہ حاجی بھی اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو شرائط حج ہیں وہ اس پر عمل کرتا ہو۔ انہی اعمال میں سے سب سے اہم اعمال زیارت امام حسین ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ تم خداوند عالم سے ملاقات کرو، یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں جاؤ اس حال میں کہ تمہارے وجود پر تمہارے ذمے کوئی گناہ نہ رہے، تو تم زیارت امام حسین کیا کرو۔ تو ناظرین، ہر انسان میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ زیارت امام حسین کر سکے، تو کیا وہ نہیں کر سکتا؟ ایسا نہیں ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، کیا تم زیارت امام حسین کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، مولا میں ہمیشہ تو نہیں کر پاتا۔ امام نے پوچھا، کیا تم روز کرتے ہو؟ کہا، مولا میں روز نہیں کر پاتا۔ امام نے پوچھا، کیا ہر ہفتے کرتے ہو؟ کہا، ہر ہفتے بھی نہیں کر پاتا۔ امام نے کہا، اچھا ہر مہینے کرتے ہو؟ کہا، مولا ہر مہینے بھی نہیں کر پاتا۔ کہا، اچھا ہر سال کرتے ہو؟ تو صحابی کہتا ہے، مولا ہر سال تو نہیں کر پاتا، لیکن جس وقت نصیب ہوتا ہے میں جاتا ہوں اور زیارت امام حسین کرتا ہوں۔ تو امام نے بہت پیارا جواب دیا۔ امام نے کہا، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے تم جہاں پر بھی رہو زیارت امام حسین ہمیشہ کر سکتے ہو۔ امام نے فرمایا، جب بھی کبھی تم زیارت امام حسین کرنا چاہو تو بالائے خانہ پر جاؤ اور کربلا کی طرف رخ کرو اور کہو، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ تو ناظرین، آپ دیکھیں زیارت امام حسین کرنا کتنا آسان ہو گیا، امام نے کتنا آسان طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ زیارت امام حسین انسان کے گناہوں کو بخشواتی ہے۔ دوسری درخواست جس میں بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تو مجھے عیوب سے پاک کر دے اس ماہ رمضان کے صدقے میں۔ یہ عیوب سے جو پاک کرنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، عیوب دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی یہ عیوب ظاہری ہوتے ہیں اور کبھی یہ عیوب باطنی ہوتے ہیں۔ ظاہری عیوب جیسے جسمانی نقص ہے، کسی کا ایک ہاتھ نہ ہونا، کسی کے پاؤں نہ ہونا، یا اور بھی نقص جو آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ ہے ظاہری عیوب۔ اسی طریقے سے باطنی عیوب بھی ہوتے ہیں۔ باطنی عیوب جیسے حسد کرنا، کینہ کرنا، تکبر کرنا، خود پسندی کرنا۔ یہ حسد کرنا یہ باطن عیب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک حسد یہ انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے، اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ناظرین، آگ میں کبھی آپ سوکھی لکڑی ڈال کے دیکھیں، کچھ ہی دیر میں وہ لکڑی ختم ہو جائے گی اور وہ کوئلہ بن جائے گا، اس کے بعد راکھ بن جائے گی، وہ لکڑی نہیں رہ جائے گی۔ یہ آگ اس لکڑی کو کھا گئی ہے، یعنی اب لکڑی کا وجود باقی نہیں رہ گیا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے آگ میں لکڑی ڈالنے سے لکڑی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اگر کسی شخص کے دل میں کسی دوسرے شخص کے لیے حسد پایا جاتا ہے تو وہ ایمان کو اس طریقے سے حسد کھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا وجود باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کی درخواست بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، تو مجھے آزما تقوی قلوب کے ذریعے سے، دل کے تقوی کے ذریعے سے، اور مجھے آزما۔ کیوں آزما؟ کیونکہ جب خداوند عالم اپنے بندے کو آزماتا ہے اور بندہ خدا کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خداوند عالم اسے کوئی منزلت عطا کرتا ہے، کوئی مقام و رتبہ دیتا ہے۔ تو بندہ اپنے بلند رتبے اور بلند مقام کے لیے کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ، تو مجھے دل کے تقوی کے ذریعے سے آزما۔ اب یہ دل کا تقوی ہے کیا؟ تو قرآن مجید میں خود خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ خدا نے فرمایا ہے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے، جو شخص تعظیم کرے گا یعنی عزت دے گا کس کو؟ شعائر اللہ کو، اللہ کی نشانیوں کو، تو بس بے شک یہ تقوی قلوب ہے۔ یعنی دل کا تقوی یہی ہے کہ خداوند عالم کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تو آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے عیوب کو جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں انہیں دفع کر دے، اور ہمارا امتحان دل کے تقوی کے ذریعے سے لے تاکہ ہمیں بلند رتبہ مل سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔